امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور ان کی تفسیر کبیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے ایک محل بنوایا، اس محل کے باہر دروازے پر اس نے بسم اللہ لکھوائی۔ یہ دعویٰ الوہیت سے پہلے، خدا کا دعویٰ جو ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، اس سے پہلے کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی توحید کی، اللہ کو ایک ماننے کی، تو انکار کرتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، مالک سرکش ہے، نافرمان ہے، آ ہی نہیں رہا سیدھے راستے پر، توحید کی دعوت جو میں دے رہا ہوں قبول ہی نہیں کر رہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اس نے گھر کے باہر دروازے پہ بسم اللہ لکھی ہے، اس بسم اللہ کی وجہ سے، یعنی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس نام کی برکت کی وجہ سے اس پہ عذاب نہیں آ رہا، اسے گھر سے نکالو باہر۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا، محل چھوڑا اور بیچ سمندر میں اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ تو اللہ کے نام کی تاثیر فرعون جیسے بدبخت کو بھی، یعنی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ محفوظ رہا ہے عذاب سے۔ تو اللہ کا نام یہ اس کی تاثیر ہے، اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام بسم اللہ جو اپنے گھروں میں لکھا کرو، دیوار پر اللہ کا نام ہو۔ بسم اللہ، کل ہم نے تعوذ پر گفتگو کی تھی، آج تھوڑی بہت گفتگو تسمیہ پر، اس کے بعد سورہ فاتحہ پر اگر وقت ملا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام برکت والا ہے۔ کفار جو تھے وہ لوگ ہر کام کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ تھی، والعزیٰ اپنے بتوں کا نام لے کے وہ ابتدا کرتے تھے۔ تو کفار کی مخالفت کرنی تھی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اسی میں سے ہوگا۔ تو مسلمانوں نے ہر کام کی، اچھے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی کام عزت والا، برکت والا، عظمت والا، حرمت والا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر پڑھا جائے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی جو کام بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے نا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، علماء فرماتے ہیں، دیکھیں جب کوئی فقیر کسی سخی کے دربار پہ جاتا ہے نا، یا کسی کے گھر نوک کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، بڑا عزت والا ہے، اللہ تیرے بچوں کی خیر کرے، اللہ تیرے، یعنی اس کی تعریف کرتا ہے۔ آٹومیٹیکلی سمجھ جاتا ہے آدمی کہ یہ آدمی بھیک مانگ رہا ہے، یہ جو میری تعریف کر رہا ہے، میرے بچوں کی خیر ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرا بھلا ہو، تو یہ مانگ رہا ہے مجھ سے جو اس کی ضرورت ہے، تو مجھے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا جاتا ہے، جب بھی کوئی نیک کام شروع کرنا ہو، اللہ کا نام بلند کیا کرے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پہلے اللہ کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نام کا واسطہ بیچ میں رکھیں۔ ابتدا اچھی ہو، تو کہا ہے نا، جب ابتدا اچھی ہو انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت، تاکہ اس کے آگے آنے والی جو زندگی ہے وہ خیریت سے ہو، عافیت سے ہو، اس میں برکت ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بسم اللہ لکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کو تباہی سے بچایا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح امام رازی نے سمجھانے کے لیے کہا، جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرے نا تو اس کی حفاظت ضروری ہے، وہ محفوظ رہے۔ کس سے؟ شیطان سے۔ شیطان وار کرتا ہے، کل بھی ہماری گفتگو یہی تھی، شیطان وار کرتا ہے، جو کمایا وہ لے جاتا ہے، چوری کر جاتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے غلام اگر اس کے لیے کوئی جانور خریدے نا، کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ، کوئی بھی جانور ہو، تو وہ اس پہ مہر لگا دیتے ہیں بادشاہی، تاکہ کوئی چور اس کے قریب بھی نہ آئے۔ چور کو پتہ چلے کہ یہ مہر شاہی مہر ہے، یہاں چوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ کی چیز چوری کرے تو اس کی تو پھر خیر ہی کوئی نہیں۔ تو کہا اللہ
کا نام لے کر جو بھی نیک کام ہو اس کی ابتدا کریں، شیطان اس سے دور رہتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کھانا کھا رہے تھے تو آخری لقمہ انہوں نے اٹھایا نا تو بسم اللہ پڑھ لی، یاد آیا بسم اللہ نہیں پڑھی تو بسم اللہ آخری لقمے میں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسکرا پڑے تو آپ نے فرمایا کہ شیطان کھا رہا تھا تمہارے ساتھ، لیکن جو ہی تم نے بسم اللہ پڑھی تو اس نے وہ سارا جو کھایا تھا وہ اگل لیا، جو کھایا تھا وہ سارا اگل لیا ہے۔ اللہ کا نام لے کر جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو شیطان بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، شیطان بھی دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ آئے، یا رسول اللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، غالباً حضرت عثمان بن العاص تھے، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا جسم میں درد رہتا ہے۔ بعض اوقات آدمی کے جسم میں درد ہو، تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ برداشت بھی نہیں ہوتی، تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ جسم میں درد ہے کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 بار بسم اللہ پڑھو، جس جگہ درد ہو نا وہاں ہاتھ رکھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ پڑھو، اللہ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ مجوسیوں نے حضرت خالد بن ولید کو پکڑا تو کہا کہ آپ اسلام کی دعوت تو دے رہے ہیں، یہ بتائیں کہ کوئی نشانی بھی ہے، کوئی اسلام کی حقانیت کی کہ آپ سچے ہو، آپ کا دعویٰ سچا ہے، کوئی دلیل بھی ہے؟ انہوں نے کہا کیا مانگنا ہے دلیل میں؟ ان کے پاس زہر پڑا ہوا تھا، زہر حلال خالص زہر۔ انہوں نے کہا یہ کھاؤ، اگر آپ سچے تو آپ کا دین سچا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر لے لیا۔ وہ کافی دیر تک ویٹ کرتے رہے کہ کچھ ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوا، تو مجوسیوں نے کہا واقعی یہ دین حق ہے، کیونکہ اللہ کے نام میں تاثیر ہے۔ کیسر روم نے حضرت فاروق اعظم کو خط بھیجا، کہا کہ سر میں بہت درد رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں تفاسیر میں موجود ہے۔ تو کیسر روم نے کہا کہ مجھ سر میں بہت درد رہتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹوپی بھیج دی، کہا یہ پہن لیا کرو جب درد ہو۔ تو وہ جو ہی وہ ٹوپی پہنتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے، جو ہی وہ ٹوپی ہٹاتے ہیں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی خاص بات ہے۔ وہ ٹوپی کھولی، جب ٹوپی کھولی اس کے اندر ایک پیپر پڑا ہوا تھا، کاغذ، اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک اللہ کا نام ہو تو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نام میں برکت ہے۔ جب بھی کوئی کام شروع کریں، اچھا کام، نیکی والا کام، برکت کے لیے، تو اللہ کا نام لیں۔ اللہ کا نام بہت طاقت والا ہے، بہت برکت والا۔ اللہ ہی ہے جو ہر تکلیف سے بچاتا ہے، جو ہر پریشانی سے بچاتا ہے، جو ہر آزمائش سے بچاتا ہے۔ اور یہ نام اتنا برکت والا ہے کہ عذاب ٹلتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا غالباً، عیسیٰ علیہ السلام کے گزر ایک قبر سے ہوتا ہے تو عذاب ہے اس قبر پر۔ کچھ عرصے بعد واپس پلٹ کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تو اس قبر پہ رحمت کے فرشتے موجود ہیں، رحمت برس رہی ہے۔ مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ عرصہ پہلے تو عذاب تھا، آج اس پر رحمت برس رہی ہے، کیا مسئلہ ہے یہ؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو وہی آئی عیسیٰ، جب یہ شخص دنیا سے جا رہا تھا تو اس کی وائف پریگننٹ تھی، اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ وہ بیٹا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ وہ استاد کے پاس جانے لگا۔ آج استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی ہے۔ مجھے حیا آتی ہے کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے، میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب کیوں دے رہا؟ تو میں اس بچے کی وجہ سے کہ اس کی زبان پر میرا نام آ گیا ہے، کیونکہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، اولاد والدین کے حق میں صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد اچھے کام کرے، آٹومیٹکلی اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو جہاں ہم دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، ہم انہیں بزنس سمجھاتے ہیں، ہم انہیں میڈیکل سائنس بتاتے ہیں، انجینئرنگ بتاتے ہیں، انہیں ڈاکٹریٹ کرواتے ہیں، LLB کرواتے ہیں، اکاؤنٹنٹ بناتے ہیں، کیا کچھ نہیں پڑھاتے اپنی اولاد کو۔ لیکن دوسری طرف کیا ہم نے دین پر بھی اتنی توجہ دی ہے؟ کیا ہم نے ان کو دین بھی سکھایا؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اتنی دینی تعلیم دی ہے کہ کل مرنے کے بعد وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا نہ ہو کہ جنازہ ہوگا تو میں کندھا دوں گا، بلکہ جنازہ پڑھنے صف میں کھڑا ہو؟ کیا آپ کی اولاد کو آپ کے حق میں دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آتا ہے؟ کیا وہ ایصال ثواب کا ذہن بھی رکھتا ہے؟
کیا آپ کی اولاد نماز پڑھنا بھی جانتی ہے کہ نہیں؟ یہ سارا کچھ آپ ہی کے فیور میں جائے گا اگر اولاد دیندار ہوگی. یہ جتنی ڈگریاں ہیں، ماسٹرز کی ڈگری اور انجینئرنگ کی ڈگری، میڈیکل سائنس کی ڈگری، ساری ڈگریاں جو ہے وہ دنیا کی حد تک ہے، لیکن دین یہ ایک ایسا خزانہ اور تحفہ ہے رب کی طرف سے جو قبر کے اندر بھی آپ کو اکیلے نہیں چھوڑتی، وہاں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی. ہم ساری زندگی محنت کرتے ہیں، اولاد کے لیے کچھ بچانا ہے، کوئی گھر بنانا ہے، بزنس سیٹ کرنا ہے، بڑے ہوں گے تو ان کی شادیوں کی فکر ہوتی ہے، پھر ان کے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اولاد کی فکر ہوتی ہے. مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اصل کمائی تو ہماری وہ ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہے کہ نہیں. تو اپنی اولاد کو دین سکھائیں تاکہ مرنے کے بعد یہ دین ہمارے، یہ نیکیاں ہمارے کام بھی آئے. اللہ کے نام کی تعظیم، اس کی برکت کیا ہے؟ بشر حافی نام سنا ہوگا، بہت بڑے ولی کامل ہے. یہ شرابی ہیں، شراب پیتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ اپنا بزنس تھا شراب کا، شرابی ہے. ایک دن راستے سے گزر رہے ہیں شراب کی حالت میں، یہ تو اللہ کا نام پڑا دیکھا، اٹھایا، بوسہ دیا، اس کو دھویا، عطر لگایا اور اونچی جگہ پہ عزت کے ساتھ رکھ دی نشے کی حالت میں. تو بغداد کے اسی علاقے میں اللہ کے ولی ہیں، بہت سارے ولی پوشیدہ بھی ہوتے ہیں، ظاہر بھی ہوتے ہیں. انہیں خواب میں کوئی آواز آتی ہے کہ جاؤ بشر حافی کو کہو کہ جس طرح تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، معطر کیا ہے اور بلند جگہ پہ رکھا ہے، اسی طرح ہم تمہیں بھی پاک کر دیں گے اور بلند مرتبے تمہیں بھی عطا کریں گے. اچھا، وہ ولی کامل جب اٹھتا ہے سوچتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ تو شراب خانے کا مالک ہے، شراب بیچتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے بارے میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر وضو کر کے سو جاتے، پھر وہی اعلان آتا ہے خواب میں، پھر اٹھتے ہیں، پھر وضو کر کے سو جاتے ہیں کہ کروٹ بدل دیتے ہیں کہ نہ جانے کوئی ایسی خواب. تیسری دفعہ پھر وہی اعلان سنتے ہیں، اٹھتے ہیں اگلے دن اور جاتے ہیں ان کے گھر. پتہ کیا کہ بشر حافی تو گھر ہی کوئی نہیں ہے، شراب خانے جا. جب وہاں پہنچے تو اندر تو جا نہیں سکتے، وقت کا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ولی آج شراب خانے کے باہر کھڑا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر کسی آدمی کو شراب خانے کے باہر بھی دیکھو تو تہمت نہ لگاؤ، ہو سکتا ہو وہ کسی اچھی نیت کے ساتھ اچھے مقصد کے لیے گیا ہو. اسی طرح جب وہ وہاں پہنچے تو آدمی نکلا، ان سے کہا کہ بشر کو بلاؤ، وہ کہو کہ کوئی پیغام دینا ہے. نوکر جاتا ہے اندر، کہتا ہے بشر باہر کوئی بلا رہا ہے، کوئی پیغام ہے. کہا جا کے پوچھ کے آؤ پیغام کس کا ہے، کس کا پیغام لے کے آئے ہو. وہ بندہ آتا ہے پھر اس درویش کے پاس، کس کا پیغام ہے؟ کہا جا کے کہو اللہ کا پیغام ہے. وہ دوڑتے ہوئے جب وہ نوکر پہنچتا ہے بشر کو بتاتا ہے تو بشر لرز جاتا ہے کہ نہ جانے موت کا پیغام ہے، عذاب ہے، آفت ہے، کیا آج میں کس جگہ کھڑا ہوں اور مجھے کس حالت میں میرے رب کی طرف سے پیغام. تو وہ جوتے کوئی نہیں پہنے، دوڑتے ہوئے گئے. تو اس درویش نے خواب کا واقعہ سنایا کہ اس طرح خواب آیا اور تمہارے لیے یہ پیغام ہے. تو وہ جوتے کوئی نہیں پہنے ہوئے تھے. اسی وقت توبہ کی ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا، جو کچھ میں زندگی بھر کرتا رہا، اللہ تجھے گواہ بنا رہا ہوں، سب میں نے چھوڑ دیا. ایک چیز تو ہمیں یہ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ اگر جتنا بھی بندہ گناہ گار ہو، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، شراب کی حالت میں ہو، زنا کی حالت میں ہو، سود خوری کی حالت میں، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے، وہ ایسا جس نے کبھی گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے. آپ کو حافی اسی لیے کہتے ہیں، ننگے پاؤں والا. بشر حافی کہا کہ یہ میرے رب کا بچھایا ہوا فرش ہے، یہ شاہی فرش ہے، اس پر جوتوں سمیت نہیں چلنا چاہیے. پوری زندگی کبھی جوتا نہیں پہنا. اور یہی آپ کی کرامت بھی تھی کہ پھر جانور بھی گوبر شوبر نہیں کرتے تھے راستے میں، کہ ان راستوں سے بشر حافی گزرتا ہے. بشر حافی وہ آدمی بنا، وہ عالم بنا، پھر علم سیکھا، علم پڑھا کہ امام احمد بن حنبل ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا نا کہ امام آپ اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے فقیہ ہو کر، محدث ہو کر بشر حافی کے پاس جاتے ہو؟ کہا میں
قرآن ہے کلام، اس کو جانتا ہوں، یعنی میں نے قرآن سیکھا، پڑھا، سمجھا ہے۔ بشر حافی قرآن والے کو یعنی اللہ کو جانتا ہے۔ تو ایک سبق یہ ملا کہ کبھی کسی کے گناہ پر ہم طنز نہ کریں، آدمی کے پاسٹ کو نہ ٹٹولا کریں، یہ آدمی شرابی تھا، یہ آدمی فلانا تھا، تو اس کو گناہ چھوڑنے کے بعد اس کو طنز کبھی نہیں، اللہ نے ان کو ولی کامل بنایا ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی گناہ میں ہے تو اس گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تیسرا، اللہ کے نام کی تعظیم، اللہ کے نام کی تعظیم ضروری ہے۔ اللہ کا نام جہاں بھی کہیں لکھا ہوا آپ کو ملے، اٹھائے، آنکھوں سے لگائیں، چومیں، معطر کریں، عطر لگائیں، اونچی جگہ پر رکھا کریں۔ اللہ کے نام کی برکت ہے، جو تعظیم کرتے ہیں نا، اللہ ان کی تعظیم کروا دیتا ہے لوگوں سے۔ جو اللہ کے نام سے محبت کرتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔